میرے دوست جماعت اسلامی کا وفد بھی آیا، آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے سود کی ایک اس میں خوشخبری ہے اور ایک بدقسمتی کی بات ہے، سود کی حرمت کا دوبارہ فیصلہ کیا۔ یہ میں نے سود کی حرمت کا دوبارہ فیصلہ کا لفظ کیوں بولا ہے کہ کیا وفاقی شرعی عدالت کو اللہ نے یہ اختیار دیا کسی چیز کو حرام یا حلال کے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام 1400 سال پہلے کر دیا، آج پاکستان کے مسلمان اتنے بدقسمت بد نصیب ہیں کہ اس چیز کو حرام کرنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے حرام قرار دے دیا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، اور مبارک کی بات ہے کہ شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کر دیا جی سود حرام ہی ہے اور اس کو جلد از جلد معاشرے سے ختم کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے دوست خراج تحسین کے مستحق ہیں، وفاقی شرعی عدالت بھی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 19-20 سال کا مقدمہ انہی کے وکیل، جس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے، لیکن دیگر مذہبی جماعتوں کے وکلاء بھی شامل تھے، اگرچہ ان کی تعداد، ہماری ایک جماعت کا بھی ایک وکیل تھا، دیگر مذہبی جماعتوں کا بھی ایک وکیل تھا، لیکن یہ پورے کا پورا کیس جماعت اسلامی نے 19 سال لڑا، اور ان کو ہم خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ شراب کو حلال قرار دے سکتی ہے؟ کیا عدالتیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کے اوپر تعزیانہ ہے، یہ آپ کے اوپر طنز اور تشنیع ہے۔ ہم اس بات سے خوش ہو رہے ہیں جی وفاقی شرعی عدالت نے حرام قرار دیا۔ وہ وفاقی شرعی عدالت حرام نہ بھی قرار دے، سود لکھنے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا گواہ بننے والے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ سود کے اوپر اتنی لعنتیں، شراب کے اوپر اتنی لعنتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، یہ جو آیات ہیں متعدد پیدر پہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے سود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سب سے پہلے اپنے اوپر یہ بات کی تھی کہ آج سب سے پہلے میں چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ چچا عباس سود کے اوپر اگر پیسے دیا کرتے تھے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، تو سب سے پہلے جو سود معاف ہوگا کس کا ہوگا؟ چچا عباس کا معاف ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے سود کے اعتبار سے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 جرائم ایک سود میں شامل ہے، 70 جرائم، استحصال، ظلم، دھوکہ، فراڈ، فریب، 70 جرائم شامل ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا جو جرم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنی ماں، سگی ماں سے برائی کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں سود نے کچھ نہیں کہا۔ 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا سگی ماں سے برائی سے زیادہ نامہ اعمال میں کل وزنی ہوگا گناہوں کے اندر۔ میں اور آپ، ہمارے اللہ معاف کرے حکمران طبقہ بھی پہلے سٹے لے لیا، 20 سال چلایا، پھر سٹے لینے کا ارادہ ہے۔ یہ دھوکہ آپ کو کس نے ڈال دیا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی؟ آپ صرف پاکستان کا جائزہ لے لیں، صرف پاکستان کا 22 کروڑ عوام ہے۔ آپ ابھی انٹرنیٹ کھولیں، سرچ کریں پاکستان میں کل کھاتے دار بینکوں کے کتنے ہیں، آپ اٹھا لیں 22 کروڑ میں سے کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ کے قریب ہوگا، باقی 20 کروڑ بغیر سودی نظام کے چل رہا ہے، مر گیا۔ جاپان جس کی معیشت کو آج آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے۔ یہ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ کے بغیر جی دنیا کی معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ بے ایمان یہودیوں نے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے بھی اس کو ترک کر دیا۔ کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی کو سود پہ پیسے دینا حرام سمجھتا ہے، اور ہمارے پر لاگو کیا ہے۔ یہودی ایک دوسرے کو سود پہ پیسے لینا دینا حرام سمجھتے ہیں۔ جاپان کے اندر انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بینک میں پیسے رکھو گے تو بینک آپ کے پیسوں میں سے پیسے کاٹے گا کہ آپ کے پیسوں کی میں حفاظت کر رہا ہوں، آپ کو پیسے دے گا نہیں۔ کیا اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا؟ یہ ڈرامے بازی چھوڑ دی جائے کہ 5 سال لگے گے متبادل پلان کرنے کے لیے۔ اللہ سے اور رسول اللہ سے یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے حکمرانوں نے، یہ اعلیٰ جو منصبوں پہ فائز ہیں، آج چاہیں اب تو حجت بھی قائم ہو گئی۔ اب تو آپ کے دنیاوی یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے،
آپ کے دنیاوی قوانین کے تحت بھی عدالت نے حرام کر دیا، اب تو چھوڑ دو، ہمارے نزدیک تو ویسے ہی حرام ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں نے ہیلوں سے، حجتوں سے، دلائل دے دے کے، وہ یہودی جس کو سود کہتے ہیں، ہمارے یہاں کا مفتی اس کو سود نہیں مانتا، یہودی کہتا ہے یہ سود ہے، 1,00,000 دیا، 1,10,000 واپس لوں گا، یہ سود ہے۔ کسی عالم پہ طنز و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارا عالم ایسا ہیلا بیان کرے گا جو اس کو سود سے کسی نہ کسی طرح نکال کے لے جائے گا۔ یہ جی ایک بے میں، یہ جی دوسری بے نہیں ہے، یہ جی 2 بے نہیں ہے۔ ایک وقت میں کسی چیز کو بیچنا اور اسی کو کرائے پہ دینا، یہ 2 بے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پورے کا پورا سودی نظام اس پہ چل رہا ہے جی، بنیادی طور پہ یہ بیچ بھی رہے ہیں اور جب تک آپ پیسے نہیں دیتے وہ اس کا کرایہ بھی لے رہے ہیں۔ پورا ڈرامہ اس طرح ہیلے بہانوں کے ساتھ سود کو حلال کیا جا رہا ہے۔ وہ جو یہودی ہے اس کے نزدیک ایک چیز نقد 9 کی، ادار 16 کی سود ہے، لیکن ہمارے بعض علماء کے نزدیک یہ بھی سود نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق